بلکہ جو اگر دین کا لبادہ اوڑھ کر یہ غلط کام کرتا ہے اس کو تو اس سے بھی سخت سزا دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے اور جو زنا کرواتا ہے، دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی بات تو یہی ہوئی قرآن کے اندر کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر ان کی شادی ہوئی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی شادی ہوئی ہے تو جس کی شادی ہوئی ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے اس کو پتھروں سے مار دیا جائے گا، اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر دو مرد آپس میں یہ کام کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے، یعنی جو کر رہا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے اور جو کروا رہا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اس سے کم سزا ان کے لیے تجویز نہیں دی گئی۔ جن کے سامنے اچھا گوشت بھی رکھا ہوا ہے لیکن وہ گوشت ان کو نہیں کھلایا جا رہا، ان کو یہ گندا ہی گوشت کھلایا جا رہا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس یا دوسری عورتوں کے پاس زنا کرنے جاتے تھے۔ وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں رضامند ہیں تو ان کے زنا میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اگر دو لڑکے آپس میں رضامند ہیں اور زنا کر رہے ہیں تو ان کی اس زنا میں خرابی نہیں ہے، اور دو لڑکیاں آپس میں اگر رضامند ہیں تو ان کے اس زنا میں خرابی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے جو توبہ کی ہے نا، وہ توبہ اگر اس توبہ کا 10واں حصہ پورے آپ مدینے میں بانٹ دو تو پورے مدینے کی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی زنا کرنے والے کو ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں آج کل تو اس کو جو ہے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کی یہ بندہ جو ہے 5 بندیوں سے بات کرتا ہے۔ جب آپ اپنی بھابھیوں کے ساتھ گپے لگائیں، جب آپ اپنی سالیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بھابھی اور سالی جو ہیں یہ بہن نہیں ہے، اللہ نے جس کو بہن رکھا ہے وہی بہن ہے۔ آپ جب اپنی بھابھیوں کے ساتھ گپے لگائیں گے، آپ اپنی سالیوں کے ساتھ جب گپے لگائیں گے، یہاں آپ اپنی کزنز کے ساتھ گپے لگائیں گے تو پھر ان چیزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ آج کے اس پرفتنہ دور کے اندر جو زنا کے مسائل بڑھ چکے ہیں، اور ہر جگہ پر آپ دیکھیں تو زنا تیزی سے پھیل رہا ہے، چاہے وہ زنا رضامندی کے ساتھ کیا جا رہا ہو یا وہ زنا جو ہے زبردستی کیا جا رہا ہو، لیکن زنا کی جو مقدار ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی کو شرعاً سزا نہیں دی جاتی۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے زنا کرنے والے کی شرعاً سزا مقرر کی ہے، اور یہ مشاہدہ دیکھا گیا ہے کہ جس جگہ پر، جس ملک کے اندر یا جس جو ہے ریاست کے اندر زنا کرنے کی سزا شرعاً دی جاتی ہے، وہاں پر زنا کرنے والوں کا ریشیو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ سزا ان کی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اگر کسی نے شادی کی ہے اور اس شادی کرنے کے بعد وہ زنا کو کر رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کو زمین میں گھاڑ کر اور پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، اس کا سنسار کیا جائے گا۔ لیکن اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور جس ریاست میں یہ سزائیں دی گئی ہیں تو وہاں پر یہ چیز، اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے زنا کرنے والوں کا ریشیو بالکل تھوڑا ہو گیا، نہ ہونے کے برابر۔ تو اللہ پاک نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے بنائے ہیں، اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اس کی سزا اتنی سخت کی اس لیے ہے کیونکہ وہ
تازہ گوشت کو چھوڑ کر کیڑے مکوڑے والے گندا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی گئی، ایک شخص کے سامنے جو ہے آپ حلال روزی رکھ دیں، سبزی رکھ دیں، گوشت رکھ دیں، اور اس کی جگہ پر دوسرا اس کو آپ آپشن دیں کہ آپ یا تو یہ کھائیں یا تو آپ سور کا گوشت کھا لیں، اور وہ شخص اس حلال گوشت کو چھوڑ کر سور کا گوشت کھا لے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اس کی مثال اسی طرح دی گئی ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی طوائف کے پاس جاتا ہے، کسی اور عورت کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ، ان کے سامنے تازہ گوشت بھی رکھا ہوا ہے اور ان کے سامنے ایسا گندا گوشت بھی رکھا ہوا ہے جس میں کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں، اور ان لوگوں کو وہ گندا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے اچھا گوشت بھی رکھا ہوا ہے لیکن وہ گوشت ان کو نہیں کھلایا جا رہا، ان کو یہ گندا ہی گوشت کھلایا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس یا دوسری عورتوں کے پاس زنا کرنے جاتے تھے۔ کتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ اور یہ جو اسلامی سزائیں اللہ نے دنیا کے اندر مقرر کی ہیں، ان کا اللہ کو کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ ان کا فائدہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہمارے ہی لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کو سزا دی جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرے اس چیز کو دیکھ کر، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کے مجمع کے بیچ کے اندر ان کو سزا دی جائے۔ یہ جو شرعاً سزائیں دی جاتی ہیں، یہ صرف اس زنا کرنے والے نہیں بلکہ جو بھی شرعاً سزا دی جاتی ہے اس میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ مومنوں کو جمع کیا جائے، مومنوں کے مجمع کو جو ہے جمع کیا جائے، اور اس مجمع کے سامنے جو ہے ان لوگوں کو، گناہ کرنے والوں کو، زنا کرنے والوں کو، یا کوئی اور اس نے کوئی گناہ کیا ہے، شراب پی ہے، قتل کیا ہے، کچھ بھی کرا ہے، ان کی جو سزا جو ہے وہ سب کے سامنے دی جائے، تاکہ ان کو دیکھ کر دوسرے جو جن کے دل میں اگر کوئی خواہش اٹھے بھی تو وہ اس چیز سے ہٹ جائے کہ مجھے یہ خطرناک سزا ملے گی۔ تو جہاں جہاں یہ سزائیں دی جاتی ہیں، اب اس بندے کو سزا دینے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ہی معاشرے کے اندر فائدہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے ان کی حفاظت رہے گی، کوئی اور بندہ یہ ہمت نہیں کرے گا کہ اس گناہ کو کرے۔ تو اس چیز سے جو ہے فائدہ جو ہے ہمارے ہی معاشرہ کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ زنا کرتا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی زنا کو دوبارہ نہ کرے۔ جو ایک دفعہ زنا کو کرے گا اس کو لت لگ جائے گی اور وہ زنا کرتا رہے گا، اور ہر دفعہ زنا کر کے یہی کہے گا کہ میں توبہ کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ توبہ کرنے کی نیت سے توبہ جب وہ کرتا ہے اس کے بعد وہ زنا دوبارہ کرتا رہتا ہے، اور آخر میں اس زنا کرتے ہوئے ہی وہ مر جاتا ہے، اور ساری زندگی یہ گناہ اس سے چھوٹ نہیں پاتا، الا ماشاءاللہ اگر کوئی ہو جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے، ورنہ ساری زندگی یہ گناہ لوگوں سے نہیں چھوٹتا، کیونکہ اس چیز کی لت لگ جاتی ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک کے اندر یہ جو سزا بتائی گئی ہے، یہ جبراً زنا کی سزا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے، جو لبرلز ہیں، جو فیمنسٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک سزائیں بتا رہا ہے یہ ان لوگوں کی سزائیں جو جبراً کسی کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں رضامند ہیں تو ان کے زنا میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے، وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور اگر دو لڑکے آپس میں رضامند ہیں اور زنا کر رہے ہیں تو ان کی اس زنا میں خرابی نہیں ہے، اور دو لڑکیاں آپس میں اگر رضامند ہیں تو ان کے اس زنا میں خرابی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سزا بتائی ہے یہ جبراً زنا کی نہیں ہے، یہ زنا بالرضا کے، جو رضامندی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے یہ اس کی سزا بتائی جا رہی ہے، چاہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے بیچ میں ہو، یا دو مردوں کے بیچ میں ہو، یا دو عورتوں کے بیچ میں ہو، یہ سزا ان کی بتائی جا رہی ہے۔ اور اگر دو مرد آپس میں سزا یہ گناہ کرتے ہیں یا دو عورتیں،
آپس میں گناہ کرتی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا نہیں بتائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو ہے قتل کر دو, اس سے کم سزا ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اور جو جبرن زنا کرتے ہیں, جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا نہیں ہے. تو یہ قوانین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کے اندر, اپنی ریاست کے اندر ان قوانین کو نافذ کریں گے, جو کہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے. اب ضیاء الحق کے دور میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ضیاء الحق نے اپنے دور کے اندر ایک بندے کو زنا کرنے پر, جس نے ریپ کیا, جبرن زنا کیا, اس کو ایک بندے کو جو ہے سب کے سامنے لٹکایا. اور اس کے بعد اگلے 10 سال تک پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اگلے 10 سال تک کوئی بھی جو ہے زنا کا, اس ریپ کا جو ہے کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا. اور جب ان چیزوں کی سزائیں نہیں دی جاتی تو آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر, آپ ہر ہفتے, ہر 10 دن, ہر 5ویں دن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی بچی کا زنا ہوا, کسی بچے کے ساتھ زنا ہوا. یہ تو وہ کیس ہے جو رپورٹ ہوتے ہیں, ورنہ بعض والدین جو ہے وہ اپنی بچیوں کا جو ہے یہ کیس, ایسے کیس رپورٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھر رشتہ کون کرے گا ہماری بچیوں کے ساتھ. انڈیا کے اندر آپ دیکھیں تو ایک سال کے اندر, یہ 2015-2016 کی بات ہے, ابھی کی بات نہیں ہے, 2015-2016 کی بات ہے. ایک سال کے اندر جو ہے انڈیا کے اندر 35 سے 36 ہزار جو ہے جبرن زنا کے کیس ہوتے ہیں. اگر آپ حساب لگائیں گے تو گھنٹے میں 4 سے 5 کیس ہو رہے ہیں. اگر آپ اسی چیز کا حساب لگائیں گے تو گھنٹے میں 4 سے 5 کیس ہو رہے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں. یہ وہ کیس ہیں. دیہاتوں کے اندر یا شہروں کے اندر جہاں پر جو ہے رپورٹ نہ ہوتے ہوں گے وہ کیس تو اس سے اور بھی زیادہ ہوں گے. یہ وہ کیس ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں, جو لوگ انصاف کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ ہماری بچی کو, ہمارے بچے کو انصاف دیا جائے, یہ وہ لوگ ہیں. اور جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ ان کی تعداد اس سے آپ دگنی لگا لیں, کیونکہ بہت سارے لوگ رپورٹ کراتے ہی نہیں ہیں, اسی ڈر سے کہ معاشرے میں ہماری عزت کیا رہ جائے گی. تو یہ جو اسلامی قوانین اللہ پاک نے ہمیں بتائے ہیں یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں, یہ اس میں اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ زنا کر کے اگر کوئی زنا سے توبہ یاب ہو جائے, اگر وہ زنا سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انسان کا گناہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے, انسان کا گناہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں ہوتا ہے, لیکن بعض گناہ ایسا ہوتے ہیں جو اگر انسان کرتا ہے تو اس میں معاشرے میں بھی خرابی آتی ہے. جب آپ کے معاشرے کے اندر ایک بندہ زنا کرنے کا عادی ہے, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس ایک بندے کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر جو ہے باقی بندے بھی زنا کے عادی بنتے جائیں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایسا نہیں کہ سارے ہی جو ہے ایک ساتھ زنا کرنا شروع ہو گئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ شروعات تو ایک ہی بندے سے ہوئی. ایک بندے نے شروع میں زنا کرنا شروع کیا اور اس کے بعد آرام سے یہ عالم ہو گیا کہ ان کی قوم کی اکثریت جو ہے وہ زنا میں لگ گئی, اور ایسے زنا میں لگ گئی کہ ان کو آخر میں جب اللہ کے نبیوں نے یہ کہا کہ آپ عورتوں کے ساتھ نکاح کریں تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں عورتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے, اب وہ مرد آپس میں زنا کر رہے ہیں. تو اس معاشرے کے بگاڑ سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کے اندر مبتلا ہو جائے, اس چیز میں گرفتار ہو جائے تو اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ بیماری یا وہ جرم جو ہے وہ آگے نہ پھیلے. یہ اعتراض کئی دفعہ ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ یہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ زنا کرنے سے منع کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ جو ہے آپ کے اپنے مدارس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ کے اپنے ہی مدارس کے اندر ایسا ہو جاتا ہے, کوئی کیس ایسا آ جاتا ہے جس میں جو ہے آپ کا اپنا بندہ جو ہے ایسا کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھو, چور اگر داڑھی رکھ کے حج کرنے چلا جائے اور اس کے بعد بھی چوری کرے تو وہ چور ہی رہتا ہے, سمجھے. آپ اپنی ملک کی تاریخ دیکھ لیں, آج سے 10-20 سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو پاکستان میں جو دہشت گردی تھی وہ دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں تھی. انسان گھر سے باہر نکلتا تھا, اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج گھر میں واپس آ پاؤں گا نہیں آ پاؤں گا. اتنی دہشت گردی یہاں پر تو پھر بھی ہمارے حیدرآباد کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن کراچی کے اندر کتنا, اور لوٹ مار کتنی تھی.
یہاں تک کہ پوری دنیا پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری بلانے لگی ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے۔ کیا آپ نے پاکستانی ہونے کے حیثیت سے اس چیز کو قبول کیا کبھی کہ ہاں ہم دہشت گرد ہیں؟ نہیں، آپ آخر تک یہی جواب دیتے رہے کہ کچھ لوگ اگر ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے دہشت گرد ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں انڈیا کو جو ہے ریپسٹ کہا جاتا ہے، پورے ملک کو، کہ یہاں اتنے ریپ ہوتے ہیں، یہ ریپسٹ کنٹری ہے۔ لیکن کیا انڈیا والے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہاں ہم ریپسٹ کنٹری ہیں؟ نہیں، وہ کہیں گے اگر کچھ لوگ ہمارے اندر یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس سے جو ہے پوری قوم کو، پورے ملک کو جو ہے اس میں جو ہے ان کو جو ہے اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی مدارس کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر اگر آپ کوئی ایک کیس ایسا دیکھ دیتے ہیں یا ایک دو کیس آپ نے دیکھ لیے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارے ہی سارے مدارس ایسے ہیں۔ یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے یہ بھی مدارس سے ہی ہو رہا ہے۔ تو سب کو اگر میں کہوں کہ بھائی لاہور میں فلاں کیس ہو گیا یا کراچی کے اندر جو ہے پچھلے سال میں جو ہے 100 کیس ہو گئے ایسے، اور میں اس کے بعد یہ کہہ دوں کہ یہ سارے کراچی والے ہیں ہی ایسے، تو یہ بات میری صحیح ہوگی؟ 100 کیس ایسے ہو گئے، 3 کروڑ کی کراچی کی آبادی ہے جس میں سے 100 بندوں نے یہ گناہ کیا ہے جو آٹے میں نمک ہونے کے برابر بھی نہیں ہے۔ 100 بندوں نے کیس کی ایسا غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں پورے کراچی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کراچی جو ہے ایسے ہی ریپسٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جہاں پر جو برائی ہوتی ہے اس برائی کو ختم کیا جاتا ہے، اس کے پورے ارد گرد کے معاشرے کو بدنام نہیں کیا جاتا، بلکہ جو اگر دین کا لبادہ اوڑھ کر یہ غلط کام کرتا ہے اس کو تو اس سے بھی سخت سزا دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے اور جو زنا کرواتا ہے، 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی بات تو یہی ہوئی قرآن کے اندر کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر ان کی شادی ہوئی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی شادی ہوئی ہے تو جس کی شادی ہوئی ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے اس کو پتھروں سے مار دیا جائے گا، اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر 2 مرد آپس میں یہ کام کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے، یعنی جو کر رہا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے اور جو کروا رہا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اس سے کم سزا ان کے لیے تجویز نہیں دی گئی۔ اور جو بندے یہ کام کر کے اس کے بعد توبہ طائب ہوتے ہیں تو ان کی جو توبہ کا جو تعلق ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو توبہ کی ہے وہ قبول ہو چکی ہے اور میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی دعویٰ یقین رکھ سکتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے جو توبہ کی اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، لیکن ہمارے جو دنیا کے قوانین ہیں وہ اس یقین پر نہیں ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور اس زنا کے نتیجے کے اندر میرے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی خاتون ہے جس سے زنا ہوا ہے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر مجھے سزا نہیں ملے گی تو آخرت کی سزا بہت ہی خطرناک ہے۔ آخرت میں جہنم کے اندر سب سے جو کم درجے کی سزا ہے نا، وہ سزا یہ ہے کہ آپ کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے جو آگ کے ہوں گے، اور اس کی گرمائش اتنی ہوگی، اس کی تپش اتنی ہوگی کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ اندر پگھل جائے گا، اور آپ کے کان اور آپ کے ناک سے جو ہے وہ دماغ جو ہے پگھل کر باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کم از کم سزا ہے جہنم کی۔ جو بدترین سزا ہے اس کا تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات کو جو ہے تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے جو ہے جہنم میں پھینکے گئے، مرد اور عورت ایک ساتھ ننگے جہنم میں پھینکے گئے، اور جس طرح آگ جو ہے وہ اپنے شعلے مار رہی ہے اسی طرح وہ لوگ بھی جو ہے اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو جو ہے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، اور ان کو زنا کرتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ بالکل خطرناک ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے۔ تو وہ خاتون بھی ایمان والی تھی،
گناہ تو سب سے ہو جاتا ہے بھائی. وہ خاتون ایمان والی تھی, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, اب میرے پیٹ میں جو ہے بچہ ٹھہر گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو پہلے جنم دے دو. وہ خاتون گئی, جب اس بچے کا جنم ہو گیا وہ دوبارہ اس بچے کو جو ہے اپنی گود میں لے آئی کہ یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو جنم دے دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو دوبارہ واپس بھیجا کہ جاؤ اس کو اپنا دودھ پلاؤ, اس کی پرورش کرو حتیٰ کہ یہ روٹی کھانے جیسا ہو جائے. وہ خاتون اس بچے کو دوبارہ لے گئی. کچھ ٹائم کے بعد جب وہ بچہ کھانے جیسا ہو گیا تو وہ خاتون اس بچے کو لے آئیں. دیکھو کتنی پکی توبہ ہے اس کی. اس کو اپنے گناہ کا کتنا جو ہے, وہ بھاگ بھی سکتی تھی وہاں سے, لیکن اس کو اپنے گناہ, اس کو پتا تھا دنیا میں 50 سال کی زندگی 60 سال کی زندگی میں گزار لوں گی, لیکن مرنے کے بعد تو اس کا حساب مجھے دینا ہی ہے. اب وہ اس بچے کو دوبارہ لے آئیں. اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. اب وہ یہ دکھانے کے لیے لائیں کہ اب یہ بچہ خود کھانے جیسا ہو گیا ہے. اب وہ خاتون اس بچے کو لے آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ جاؤ اللہ کا حکم پورا کرو, یعنی اس کو سنسار کر دو. اب صحابہ اس عورت کو سنسار کر رہے ہیں. صحابہ کے اندر ایک صحابی, اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ یار یہ کیسی عورت ہے جس نے جو ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کیا ہے. کتنی غلط بات ہے یہ. مطلب اس کے دل میں جو ہے اس کے لیے ایک غلط سوچ پیدا ہوئی کہ یہ کتنی گندی عورت ہے جس نے یہ کام کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی الفاظ سن لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت نے جو توبہ کی ہے نا, وہ توبہ اگر اس توبہ کا 10واں حصہ پورے آپ مدینے میں بانٹ دو تو پورے مدینے کی مغفرت ہو جائے گی. اس عورت کے توبہ کرنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس لیے ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے کہ اس عورت کی توبہ قبول ہو چکی ہے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ہی فرمایا کہ ایسے بندوں کو جو ہے سنسار کیا جائے, تو اس عورت کو جو ہے سنسار کیا گیا. تو توبہ کا جو تعلق ہے بندے کا وہ اس بندی کا ہے اور اس کے جو ہے رب کا ہے. آپ جب زنا کو پروموٹ کریں گے, یعنی زنا کرنے والے کو ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں آج کل تو اس کو جو ہے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کی یہ بندہ جو ہے 5 بندیوں سے بات کرتا ہے, اس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. یہ زنا کا دروازہ ہے جو کھلتا ہے. آپ جب اپنے گھر میں جو ہے آپ شرعاً پردہ نہیں کرتے, آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے شریعت پر جب عمل نہیں کرتے, جب آپ اپنی بھابھیوں کے ساتھ گپے لگائیں, جب آپ اپنی سالیوں کے ساتھ, کیونکہ یہ بھابھی اور سالی جو ہے یہ بہن نہیں ہے, اللہ نے جس کو بہن رکھا ہے وہی بہن ہے. آپ جب اپنی بھابھیوں کے ساتھ گپے لگائیں گے, آپ اپنی سالیوں کے ساتھ جب گپے لگائیں گے, یہاں آپ اپنی کزنس کے ساتھ گپے لگائیں گے, تو پھر ان چیزوں کے دروازے کھلتے ہیں. اور یہ جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں یہ اس رضامندی کے ساتھ کیے جانے والی سزائیں. جو زنا رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے یہ ان کی سزائیں, جو زنا جبرن ہوتا ہے اس کی سزا تو صرف یہی ہے کہ اس کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیا جائے, تاکہ اور لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب جبرن زنا ہو تو اس کو تو سزا دی جائے, لیکن اگر ہمارے معاشرے کے اندر زنا جبرن نہیں ہوتا, یا اگر 2 مرد یا 2 عورتیں یا ایک مرد اور ایک عورت آپس میں رضامندی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں تو ان کو سزا نہیں دی جائے, جبکہ یہ بات قرآن کے مخالف ہے, یہ بات قرآن کے خلاف ہے. ایک صحابی ہیں, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. تو آپ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اس چیز کا. یہاں تو یہ ہے کہ آپ 4 گواہ کو لے آئیں, یہاں تو یہ ہے کہ آپ خود 4 دفعہ اقرار کر دیں کہ میں نے زنا کیا ہے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ کوئی زنا نہیں ہوا تم سے. وہ دوسری طرف آ کے بیٹھ گیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دوسری طرف کر دیا کہ جاؤ تجھ سے کوئی بھی زنا نہیں ہوا. اب وہ اس طرف آیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جاؤ کوئی زنا نہیں ہوا. پھر وہ چوتھی دفعہ آیا, اس نے چوتھی دفعہ اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس نے 4 دفعہ اقرار کر دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ شخص نشے میں تو نہیں ہے. اگر ایک صحابی بھی کہہ دیتا کہ یہ شخص نشے میں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ دیتے, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے تھے کہ بندہ جو ہے زنا, ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ
کہ اس کو جو ہے سزا دی جائے، جیسے چور کے جو ہے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ بندہ زنا کرے ہی نہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نشے میں نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ پاگل تو نہیں؟ پھر صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب چونکہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بچانے کا، تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جو ہے سزا دی جائے شریعت کے مطابق۔ تو سزا کا جو ہے تعلق ہے وہ آپ کی توبہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سامنے سے خود آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس چیز کی سزا دی جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ تسلیم کر رہا ہے اور اپنی غلطی کو مان رہا ہے، اور اللہ کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ توبہ طائب بھی ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی شخص پہلے گیا اور آپ ان سے فرمایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے توبہ کر لو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ توبہ کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ۔ تو اللہ کے نبی جو ہے اس حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گلا کرتے رہے کہ اے ثابت، تو بھی اس کو یہی کہتا کہ چپ کر کے توبہ کر لے، اس کو میری طرف نہ بھیجتا۔ تو اگر کسی کا زنا ظاہر ہو جائے اور اس کو آپ چھوڑ دیں تو یہ قوم کا جو ہے یہ زوال ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کی بات ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی ایک ہے، اس کا جو ہے یہودیوں نے منہ کالا کیا ہے اور اس کو کوڑے لگائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ، تو انہوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے زنا کیا ہے، کیا تمہاری کتاب میں یہی سزا لکھی ہے جو آپ نے اس کو دی ہے؟ مطلب اس کا منہ کالا کیا ہے اور اس کو کوڑے لگائیں، تو کیا یہی سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہماری کتاب میں یہی سزا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کے عالموں کو بلایا، تو اس میں سے ایک عالم کو بلا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کی کتاب کے اندر کیا یہی سزا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سزا ہماری کتابوں کے اندر نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ معاشرہ بن گیا تھا کہ اگر کوئی مالدار، کوئی پیسے والا بندہ زنا کرتا تھا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی عام سا بندہ زنا کرتا تھا تو ہم اس کو شرعاً سزا دیتے تھے، اور ہمارے یہاں سزا رجم ہی ہے، یعنی سنسار ہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی سزا یہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے۔ پھر ہم نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یار کوئی ایسی سزا نکالتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی کے نہ آنے کا کیا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات دے کر چلے گئے، تو پھر لوگوں نے کیا بگاڑ پیدا کر دیا؟ کہا کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہیں کہ یار کوئی ایسی سزا آپس میں مشورے سے نکال لیتے ہیں تاکہ کوئی امیر بھی ہو اس کو بھی ہم یہ سزا دے پائیں، اور کوئی غریب بھی ہو اس کو بھی ہم یہ سزا دے پائیں۔ تو ہم نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا کہ جو رجم کی جو سزا ہے، یعنی سنسار کرنا، مار دینا پتھروں کے ساتھ، اس سزا کو ہم مائنس کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ پر ہم جو ہے اس بندے کا منہ کالا کر کے اس کو کچھ کوڑے لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں پہلا بندہ ہوں جس نے اس سزا کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو جو ہے سنسار کرا دیا۔ اللہ سے دعا جو ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنے اور اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی جو ہے بدکاریوں سے اور زناکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔